اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی بیٹے، آج کے لیکچر کی طرف جانے سے پہلے آپ کو ایک اہم بات بتا دوں۔ میں نے کل بڑا تفصیل سے بتایا تھا کہ جو مرکزی خیال ہے وہ آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے، اور جو یہ میں نے مشقی جز نمبر 1 سوالات کے جوابات کروائے تھے، وہ میں نے کہا تھا میں جوابات کی پکچر آپ کو سینڈ کر دوں گی تاکہ آپ کے لیے لکھنے آسان ہو جائے۔ اور وہ جواب آپ نے یہاں میں نے بتایا تھا یہ جتنی خالی جگہ ہے اس جگہ پر آپ نے ان سوالات کے جواب کچی پینسل سے لکھ لینے اور یہیں سے یاد کرنے ہیں، ان کو کاپی پر نہیں لکھنا، ٹھیک ہے؟ تو پھر میرے سے یہی سوال ہوا تھا کہ کیا یہ بھی ہم نے کاپی پر لکھنے؟ نہیں بیٹے، سوالات کے جواب آپ کتاب پر ہی لکھیں گے۔ جو میں بولوں گی کاپی پر لکھنے کا وہ سوال آپ کاپی پر لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلتے اپنے آج کے لیکچر پر۔ آج ہم جو کریں گے، آج ہم اپنی مشق کو ہی حل کریں گے۔ مشقی جز 1 ہو گیا تھا ہمارا سوالات کے جوابات، اب ہم مشقی جز 2 سے شروع کریں گے۔ آج اس کا ہم مشقی جز 2، 3، 4، 5 اور 6 یہ سارے کریں گے اور ہماری مشق مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کا جو مشقی جز 2 ہے وہ دیکھیں وہ کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی وہ آیت اور اس کا ترجمہ لکھے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور بھٹکنے سے بچائے۔ یہاں پر انہوں نے اس پوری آیت کے ترجمے کا مفہوم تو خود ہی بیان کر دیا، پورا بتا دیا۔ وہی ترجمہ جو ہے قرآن کا وہ لفظ بہ لفظ نہیں لکھا، لیکن یہ وہی ساری بات لکھ دی ہے، تو آپ کے لیے ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی آخری آیات ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ میں نے حوالے یہاں پہ تھوڑا سا لکھی ہے لیکن یہ آگے چلے گی، پوری ہم نے لکھنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے؟ یہ پوری آیت کا ترجمہ یہی چیز ہے جو انہوں نے یہاں پر بتائی ہے کہ ہم نے وہ ترجمہ لکھنا ہے، لیکن آپ کیا کریں گے بیٹے، اس کا ترجمہ آپ لفظ بہ لفظ لکھیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ وہ آیت اور اس کا ترجمہ یعنی دونوں چیزیں آپ نے لکھنی ہے، تو یہ والا سوال جو ہے جس کو میں دائرہ لگا رہی ہوں، یہ سوال آپ نے کاپی پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے ساتھ آگے چل کر ایک سوال ہے، سوال نمبر 5۔ یہ دونوں سوال آج آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں، باقی کتاب پر حل کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نیلے بال پینٹ کا استعمال کر رہی ہوں تاکہ ایک تو آپ کو نظر صحیح آئے، دوسرا یہ کہ یہ میری کتاب ہے، ٹیچر اپنی کتاب پر بلو یا ریڈ سے ہی لکھتا ہے۔ آپ نے اس پر جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کچی پینسل سے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹے؟ آپ نے اب یہ سوال اسی طرح آپ نے کاپی پر تاریخ، دن، جماعت کا کام، عنوان لکھنا ہے، حمد، ذیلی عنوان، مشقی جز 2 جمع 5، مشقی جز 2 جمع 5 ذیلی عنوان میں یہ ہیڈنگ دینی ہے، اور پھر آپ نے یہ سوال اسی طرح لکھنا ہے مارکر سے۔ نمبر 2، سوال نمبر 2، تو یہ سارا آپ سوال لکھیں گے، اس کے نیچے آپ اس کے جواب میں کیا لکھیں گے؟ آپ قرآن پاک اپنے سامنے کھول لیں گے یا پہلا سپارہ جو ہے وہ سامنے کھول لیں گے، ادھر سے آپ بلو مارکر سے یہ ہیڈنگ اوپر دیں گے نا، تو نیچے آپ جو ہے وہ جو آیت لکھیں گے وہ بے شک بلیک پوائنٹر سے لکھ لیجئے گا، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر بلیک نہیں ہے تو آپ نے بلیک ہی لے کر اب آنا ہے نیا، نہیں، بلو، اگر جن کے پاس بلیک نہیں ہے وہ بلو سے لکھ لیں۔ آپ نے وہ آیت پوری دیکھ کر جس طرح قرآن پاک پر لکھی ہے ویسے وہ ساری آیت لکھنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک، ٹھیک ہے؟ وہ پوری آیت لکھ کے پھر آپ نیچے ترجمہ کی ہیڈنگ دیں گے، اور پھر نیچے آپ اس کا واوین میں یعنی کوما، انورٹڈ کوما میں، واوین میں آپ اس کا پورا ترجمہ لفظ بہ لفظ وہاں سے لکھیں گے۔ اور وہ ترجمہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا غضب یا اپنا عذاب کیا، ٹھیک ہے؟ یہ پورا اس کا ترجمہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اپنے اگلے جز نمبر 3 پر، اس کو آپ کتاب پر ہی حل کریں گے۔ اب اس میں انہوں نے کیا کیا، کالم الف میں انہوں نے جو ہے ایک مصرع دیا ہوا ہے، کالم بے میں الٹ کر کے اس کے سامنے نہیں دیا، آگے پیچھے کر کے اسی کا دوسرا مصرع دیا ہوا ہے،
تو ہم نے کیا کرنا ہے، کالم الف والے مصرے کا جو دوسرا مصرع ہے وہ کالم ب میں سے تلاش کرنا ہے، پھر اس کو ہم نے سامنے کالم جیم میں لکھنا ہے۔ تو اس مصرعے کے ساتھ کون سا آئے گا، یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، اس کے ساتھ آئے گا یہ بلکھاتے دریا بہائے ہیں کس نے۔ یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین کتاریں، اس کے ساتھ آئے گا یہ والا بکھیری ہیں کس نے، چمن میں بہاریں، تو اس کو سامنے لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، اس کے ساتھ یہ والا آئے گا سب سے آخر والا، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، اس کو سامنے آپ لکھ دیں گے اس کے خالی خانے میں۔ سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، اس کا بنے گا یہ اوپر جاتا ہے یہاں پر، لباتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، وہ اس کے سامنے آپ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا، ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا، وہ سامنے لکھ دیں گے اس کے۔ ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا، وہ اس کے سامنے لکھ دیں گے۔ آپ کچی پینسل سے لکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو اسی پر حل کریں گے اور یہیں سے یاد کریں گے۔ اس کے بعد یہ والا ہمارا جز 4 کیا ہے، درست لفظ پر یہ والا نشان لگانا ہے۔ سب سے اہم چیز ہوتی ہے جب بھی سوالیہ پیپر پڑھیں تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ لازمی پڑھیں کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا نوٹ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اگر ٹک لگانے کو کہا ہے، اگر یہ والا صحیح کا نشان لگانے کو کہا ہے تو آپ یہی لگائیں گے، اور اگر انہوں نے دائرہ کہا ہے اس صورت آپ دائرہ لگائیں گے۔ یہاں پر یہ دائرے میں نے نہیں مٹائے تھے، میں یہی فرق آپ کو بتانا چاہتی تھی، یہ پہلے سے حل تھا اس پہ، ٹھیک ہے۔ میں اس چیز پر بہت زور دیتی ہوں بیٹے، یہ لازمی سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ اگر تو صحیح کا نشان مانگا ہے تو ہم نے جواب پر صحیح کا نشان ہی لگانا ہے، ہم نے دائرہ نہیں لگانا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہے یہ میدان، اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، جو خالی جگہ انہوں نے چھوڑی ہوئی اس میں جو درست لفظ آنا ہے اس پر صحیح کا نشان لگاتے ہوئے اس مصرعے کو ہم نے یہاں پر مکمل کرنا ہے۔ تو یہ میدان و ڈیش بنائے ہیں کس نے، نیچے اس نے دیا ہوا ہے ہمیں سبزہ، دریا، صحرا یا کوہستان، تو اس کا درست جواب ہے صحرا۔ صحرا کو اس میں لکھیں گے ہم۔ اس کے بعد ہے یہ بلکھاتے دریا ڈیش ہیں کس نے، چلائے، بہائے، دوڑائے یا بنائے، تو اس کا درست جواب ہے بہائے۔ ڈیش ہیں کس نے، فلک پر ستارے، لگائے، بنائے، دکھائے یا سجائے، تو اس کا درست جواب ہے دال، سجائے۔ بنائے ہیں کس نے، یہ موسم ڈیش، پہلا ہے سہانے، پیارے، ہمارے یا سارے، تو اس کا درست جواب ہے پہلا، سہانے۔ یہ ڈیش میں پھولوں کی رنگین کتاریں، اس کے اس نے کیا دیے ہوئے ہیں نیچے آپشن، نمبر 1 گلشن، دوسرا ہے چمن، تیسرا جنگل اور چوتھا نشیمن، تو اس کا پہلا درست ہے گلشن، اس پر آپ صحیح کا نشان لگائیں گے۔ اس کے بعد ہے یہ چاند اور ڈیش بنائے ہیں کس نے، تو اس نے آپشن دیا ہمیں ستارے، تارے، موسم یا سورج، تو اس کا درست جواب ہے سورج۔ یہ چاند اور سورج پہ صحیح کا نشان لگائیں گے۔ اس کے بعد آ جائیں جز 5 پر، تو جز 5 انہوں نے کہا ہے ایک پیراگراف بیٹا آپ لکھتے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے عنواناتی جملہ لکھتے ہوئے آپ نے جو گرامیٹیکل سپیس چھوڑتے ہوئے ایک پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے، نہ کہ الگ الگ پوائنٹس میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کوئی حد نہیں بتائی کہ کتنے جملوں پر مشتمل ہو، انہوں نے کہا ایک پیراگراف لکھے جس میں آپ نے کیا کرنا ہے، ان نعمتوں کا ذکر کرے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ سب سے اہم چیز، اب یہاں پہ بچے آپ کیا غلطی کریں گے، آپ لوگ سمجھیں گے کہ یہاں پر ہم نے وہ پیراگراف لکھنا ہے، وہ نعمتیں لکھنی ہے جو کہ اس حمد میں ہوئی ہیں، نہیں، اس نے ایسا تو ذکر کیا ہی نہیں، اس نے تو ایسا یہاں پر کچھ کہا ہی نہیں ہے کہ ان نعمتوں کو لکھیں گے جو کہ اس حمد میں ہی ہیں، اس نے پوری ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ نعمتیں لکھے جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں، یعنی ہم نے اس حمد کی نعمتوں سے ہٹ کر ساری نعمتوں کا ذکر کرنا ہے۔ تو آپ ایک ایسا پیراگراف لکھیں گے جس میں آپ ان ساری نعمتوں کا ذکر کریں گے جو اللہ نے انسان کو دی ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لکھیں گے آپ اپنے الفاظ میں۔ آپ جب شروع کریں گے گرامیٹیکل سپیس چھوڑتے ہوئے آپ لکھیں گے، ایک پیراگراف لکھیں گے، زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 جملوں کا، وہ زیادہ لمبا آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ کس طرح لکھیں گے، اللہ نے انسان کو ویسے تو اللہ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے انسان کو نعمتوں سے اور رحمتوں سے نوازا، اس نے انسان کو جسم دیا، اس نے انسان کو ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھیں دی، اس نے انسان کے لیے یہ دن بنایا،
تاکہ وہ دن میں اپنا کام کر سکے، یہ رات بنائی تاکہ وہ آرام کر سکے۔ اس نے انسان کے لیے اس زمین پر پھل پھول باغات پیدا کیے، ان درختوں پر پھل لگائے جو کہ ان کے کھانے کے لیے خوش ذائقہ پھل لگائے، یہ فصلیں اگائیں جس پر ان کے لیے اناج اگتا ہے جس سے وہ اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ ان کی ہر مشکل کے وقت میں ان کے ساتھ اللہ ہی ہے، ان کی بھوک کو ان کو رزق دیا اللہ نے ان کے پیٹ پالنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پہننے اوڑھنے کو لباس، ان کو رہنے کے لیے گھر، ان کے کھانے پینے کے لیے خوش ذائقہ پھل اور فصلیں اگائیں۔ ان کے لیے دن رات، سورج چاند ستارے ہوا پانی روشنی یہ سب پیدا کیا تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسان طریقے سے گزار سکے اور اپنا گزر بسر اچھے سے کر سکے۔ یہ بہت لمبا سا میں نے بتا دیا، لیکن میں نے کافی کچھ اس میں سمیٹتے ہوئے آپ کو بتایا۔ ضروری نہیں ہے آپ نے ساری چیزیں جو ہے ساری نعمتیں ایک ایک کر کے تفصیلاً لکھنی ہے۔ جب وغیرہ کا لفظ آ جاتا ہے مطلب آپ نے اس میں ساری چیزوں کو سمیٹ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس میں لکھتے ہوئے لکھیں گے اللہ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کو جسم دیا، اس کو جسمانی اعضاء دیے جن سے وہ کام کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سونگھ سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ اس کو کھانے کے لیے خوش ذائقہ پھل اور مختلف قسم کے اناج اس کے لیے پیدا کیے، یہ پھل پھول باغات اس کی ضرورت کے لیے پیدا کیے، اس کو ہوا پانی مٹی سے نوازا، اس کو جو ہے بھوک کے وقت میں رزق دیا، اس کا رازق بھی وہی ہے، خالق و مالک بھی وہی ہے، اور اس کے لیے دن رات سورج چاند ستارے یہ سب پیدا کیا۔ تو یہ سب کچھ آپ ایک پیراگراف میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس میں سے یہ جو جز 2 جو پیچھے ہم نے دیکھا تھا جو کہ سورۃ فاتحہ کی آیت کا ترجمہ ہے وہ، اور جز 5 یہ جو ایک پیراگراف لکھنا ہے، یہ دونوں آپ آج لکھنے کے کام میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کاپی پر کرنے ہیں آپ نے۔ اس کے بعد آج جو باقی میں جز کروا رہی وہ کتاب پر ہی حل کرنے اور کچی پینسل سے حل کرنے۔ اب جز 6 پر آ جائیں۔ کالم الف میں جو الفاظ دیے ہیں ان کے ہم معنی کالم بے میں انہوں نے دیے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان کو آپس میں ملاتے ہوئے جو ہے اس کالم جیم میں کالم الف والے کا صحیح جواب لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں نے بیٹا یہ نا پہلے سے لکھا ہوا تھا اور یہ نا بڑا گڑمڑ ہوا ہے، پینسل سے کیا ہوا ہے پہلے سے ہی، تو میں نے نا پھر یہاں پر نیلے بال پینٹ سے نمبر لکھ لیے ہیں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی رہے۔ آپ بھی اپنی آسانی کے لیے اسی طرح کر سکتے ہیں۔ یہ بہت کم فاصلہ ہے، آپ اگر ملائیں گے نا تو پتہ نہیں چلے گا کس کو کس کے ساتھ ملایا۔ لکھ تو بے شک یہاں پر دینا لیکن یہاں نمبرنگ دیتے جائیں۔ پہلا ہے صحرا۔ صحرا کا ہم معنی کیا ہوتا ہے بیٹا؟ وہ الفاظ جو کہ ایک ہی جیسا مطلب رکھتے ہیں، لکھنے میں 2 الگ طرح سے وہ لکھے جاتے ہیں لیکن ان کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، ان الفاظ کو ہم معنی الفاظ کہا جاتا ہے۔ تو صحرا کا ہم معنی کیا ہے؟ ریگستان۔ دوسرا ہے گلشن۔ گلشن کا ہم معنی ہے باغ، سامنے بھی لکھتے جانا ہے آپ نے۔ تیسرا ہے پھول۔ پھول کا ہم معنی ہے گل۔ چوتھا ہے چاند۔ چاند کا ہم معنی ہے ماہتاب۔ پانچواں ہے سورج۔ سورج کا ہم معنی ہے آفتاب۔ چھٹا ہے ستارے، اس کا ہم معنی ہے نجوم۔ ساتواں ہے فلک۔ فلک کا ہم معنی ہے آسمان۔ آٹھواں ہے ہراس۔ ہراس کا ہم معنی ہے ڈر۔ تو اسی طرح آپ سامنے لکھ لیں گے ان کو، ٹھیک ہے۔ جو آج میں نے آپ کو بیٹا مشقی جز کروایا 2، اس کو آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے۔ سب سے پہلے دن تاریخ جماعت کا کام عنوان حمد، ذیلی عنوان مشقی جز 2 جمع 5۔ تو اس میں یہ سوال 2 پہلے لکھیں گے اور اس کا جواب آپ قرآن پاک کھول کے وہاں سے لکھیں گے، اور اس کے بعد جز 3 کو اسی پر حل کریں گے، جز 4 کو اسی پر حل کریں گے، اور یہاں سے اس کو یاد بھی ان دونوں کو کریں گے، اور اس کے بعد آپ جز 5 جو ہے وہ اپنی کاپی پر لکھیں گے۔ یہ اسی طرح سوال سارا لکھ کر نیچے ایک پیراگراف لکھیں گے اس کے جواب میں جو زیادہ لمبا نہ ہو، 6 سے 7 جملوں میں یا 5 سے 6 جملوں کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جز 6 جو ہے وہ آپ اسی کے اوپر حل کریں گے، اور یہ جتنے بھی جز آج میں نے مشق کروائیں یہ سارے آپ یاد بھی کریں گے، ٹھیک ہے بیٹے۔